جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ گزرے ماہ سال تیرے یوں، گزرے ماہ سال تیرے یوں، رحمت خدا کی تجھ پہ رہے۔ گزرے ماہ سال تیرے یوں، گزرے ماہ سال تیرے یوں، رحمت خدا کی تجھ پہ رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم بیان کو لے کر آگے بڑھیں، میں ایک نیت آپ سے کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، نیت المؤمن خیر من عملی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، تو اچھی نیتیں کر لیں گے تو ہمارا یہاں جمع ہونا برکت کا باعث ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ نیت کیجئے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، بات چیت سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، اور جو خاص طور پہ زمین پر بیٹھے ایک اور اچھی نیت کر سکتے ہیں کہ ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، مزید باادب بیٹھنے کی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں ومن صلی علی مئۃ، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 بار درود پاک پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ اور پھر سنو قیامت کے دن کیا ملنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اللہ قیامت کے دن اس درود پاک پڑھنے والوں کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا، اس کا حشر جو ہے وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کا دستور ہے کام تھوڑا کریں تو مزدوری تھوڑی ملتی ہے، کام زیادہ کریں، ایفرٹ زیادہ کریں تو پیسے زیادہ ملتے ہیں، مگر میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں، کیسا کریم ہے مالک، کام تھوڑا کرو نعمتیں رحمتیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ درود پاک کمال کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبح و شام آپ رحمت الہی میں رہیں، آپ کاروبار پر جائیں تو رحمت الہی آپ کے ساتھ ہو، آپ ٹریول پر ہوں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ کی فیملی پر رب کی رحمتیں برسیں، تو کیوں نہیں پڑھتے درود پاک؟ ایک درود پر اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ 10 رحمتیں ملتی ہیں، تو پڑھتے جائیے، رحمتیں نازل ہوتی جائیں گی، کلیمٹیز پرابلمز دور ہوتی جائیں گی۔
تو آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کریں۔ بیسیکلی ہماری روٹین میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور ایسے جب بھی بیان سنتے ہیں تو پلان بندہ کرتا ہے، نیت بھی کرتا ہے کہ یار بات تو صحیح ہو رہی ہے، اب میں روز بہت زیادہ درود پاک پڑھوں گا، مگر پھر بھول جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے شیڈیول میں درود پاک نہیں ہے۔ ہمارے پاس بریک فاسٹ ٹائم ہے، آفس ٹائم ہے، لنچ ٹائم ہے، ڈنر ٹائم ہے، فیملی ٹائم ہے، فرینڈس ٹائم ہے، اگر کوئی جناب ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کا جم ٹائم ہے، مگر اس پورے شیڈیول میں درود ٹائم کہاں ہے، نماز ٹائم کہاں ہے، قرآن ٹائم کہاں ہے؟ جو چیزیں مس ہو رہی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے شیڈیول میں نہیں ہے۔ تو براہ کرم جن مبارک چیزوں کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں، جب آپ بیمار نہیں تھے ٹیبلٹ آپ کے شیڈیول میں نہیں تھی، دوائی آپ کے روٹین میں نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ صبح دوپہر شام کھانی ہے، تو اب آپ نے اہتمام کیا، گھر والوں کو بھی بتا دیا کہ جب لنچ کروں تو دوائی ساتھ رکھ دینا، ڈنر کروں تو یہ دوائی مجھے کھلا دینا، اپنے ساتھ آپ نے رکھنا شروع کیا۔ کیوں؟ آپ چاہتے تھے مس نہ ہو۔ اف یو وانٹ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود مس نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ نماز مس نہ ہو، آپ چاہتے ہیں تلاوت مس نہ ہو، واٹ ایور جو آپ اچھی چیز انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے شیڈیول میں، تو کچھ اہتمام تو کرنا ہوگا نا، تھوڑا سا پلان تو کرنا ہوگا۔ ایک بار روٹین بن گئی تو پھر انشاءاللہ درود پاک آپ کی زندگی کا ایک جزو بن جائے گا، پھر ڈیلی انشاءاللہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند مل کر درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں نا، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ اور ہم جو آئے ہیں وہ آئے نہیں گئے، ہم بلائے گئے۔ بہت سارے لوگوں کو دعوت پہنچتی ہے مگر نہیں آتے۔ شاعر لکھتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ قیمتی لمحات عطا کیے، کہ جن لمحات میں ہم دنیا کے دیگر کاموں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں جمع ہیں۔ رب کریم یہ محفل، یہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اپنی رحمتوں کے نزول کا سبب بنائے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مل کر کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ امیزنگ پرسنالٹی ہے، ایسی نبی پاک کی خوبیاں اور کمالات ہیں کہ جتنی بار بھی کوئی بیان کرے اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ بات شروع کہاں سے کروں، ختم کہاں سے کروں، اور بات ایسی ہے وہ ختم ہو ہی نہیں رہی ہے۔ 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے، جاری ہے۔ مفسرین، محدثین، سیرت نگار لکھ رہے ہیں میرے آقا کی شان، مگر بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی۔ شاعر کہتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تو نبی پاک کی شان بیان کرنا ایکچولی سچی بات تو یہ ہے، ہماری اوقات بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، بس کچھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نیت سے کرتے ہیں تاکہ ہم پر رحمتوں کا نزول ہو۔ اور آج کے اس بیان میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مجھے اور آپ کو کچھ سیکھ کر اٹھنا ہے۔ پیارے آقا کا ایک بڑا عظیم معجزہ، آج سائنس نے ترقی کی ہے تو اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے۔ اب لوگوں کے دل کے علاج ہوتے ہیں، ہارٹ سنا ہے باہر نکال لیا جاتا ہے اور اب اس کی کلپس وغیرہ بھی بن جاتے ہیں۔ یہ سائنس کی بہت بڑی جناب ترقی ہے، لیکن کئی سو سال لگے اس پر۔ آؤ میں بتاتا ہوں، آمنہ کے لال ہمارے سرتاج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی ایک نورانی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، کسی ہاسپٹل میں نہیں ہوئی تھی،
کوئی جناب ٹانکے نہیں لگائے گئے تھے، کوئی درد نہیں ہوا تھا. آج نارملی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے بائی پاس کے لیے، آرٹلریز جو ہیں وہ جام ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ علاج کیا جاتا ہے. نبی پاک کے سینے کو کیوں کھولا گیا تھا؟ اور سبحان اللہ، ایک بار نہیں، میں بات کر رہا ہوں میرے آقا کے اس عظیم معجزے کی جس کو شق صدر کہا جاتا ہے. یہ ایک بار نہیں ہوا تھا، نبی پاک کی زندگی میں 4 بار پیارے آقا کے سینے کو کھولا گیا. اور یہ کام ڈاکٹرز نے نہیں، فرشتوں نے کیا، اور نبی پاک کے دل میں مزید نور داخل کیا گیا. یہ کیوں ہوا تھا؟ پہلی بار نبی پاک کا جب شق صدر ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 2 سال کے قریب تھی. پیارے آقا بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھے، ان کے قبیلے میں تھے، اور آپ کے بیٹے نے آ کر خبر دی کہ امی جان عجیب معاملہ ہوا ہے. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، 3 سفید لباس میں لوگ آئے اور آپ کو لٹایا، آپ کے سینے کو شق کیا، اور ویسے ہی وہ واپس چلے گئے. بی بی حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں، بی بی آمنہ کے پاس آئیں کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کے بچے پر کہیں جنات کا سایہ تو نہیں ہو گیا، کوئی جادو کا معاملہ تو نہیں ہے. بی بی آمنہ سے رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی والدہ مسکرائیں کہ نہیں نہیں، میرے لال پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اس کی ولادت کے وقت میں نے ایسے ایسے نورانی مناظر دیکھے ہیں، یہ رب کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے. بہرحال یہ شق صدر علماء بتاتے ہیں کیوں ہوا تھا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بچپن تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر اس وقت اس لیے ہوا کہ وہ عادتیں جن میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں، نبی پاک کھیل کود اور شرارتوں سے اس طرف نبی پاک کا قلب اقدس مائل نہ ہو، تو بچپن میں نور داخل کیا گیا. پھر ایک بار شق صدر 10 سال کی عمر میں میرے آقا کا پھر سینہ مبارک چیرا گیا، پھر نور و انوار کی بارش کی گئی. اور یہ کس لیے ہوا؟ فرمایا کہ اب بلوغت کا وقت تھا، جوانی قریب آ رہی تھی، تو جوانی کی جو پرآشوب شہوتیں ہیں ان کی طرف قلب اقدس مائل نہ ہو، مزید نور داخل کر دیا گیا. اب آگے چلیے، تیسری بار میرے آقا کا شق صدر کب ہوا؟ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے والی تھی. اب یہ قرآن کا بوجھ تھا، ایک بار گراں تھا. خود قرآن فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، خوف الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. کلام اللہ کی وہ جو ہیبت اور جو طاقت اور وزن تھا، اب نبی پاک کے دل پر قرآن کا نزول ہونا تھا. تو غار حرا میں پھر قلب اقدس کو چیرا گیا، پھر نور کی بارش کی گئی تاکہ قلب اقدس اس وحی کے بوجھ کو اٹھا سکے. اور چوتھی بار میرے آقا کا شق صدر کب ہوا؟ کہ جب نبی پاک معراج کی شب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ساری کائنات میں اور کسی کو یہ شرف نہیں ملا. یاد رکھیے گا، جو شرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات عطا کیا، اس سے پہلے کسی نے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہے، کلام کرتے تھے نا رب سے، مگر آپ نے ایک بار ریکویسٹ کی بارگاہ الہی میں کہ اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا اے موسیٰ لن ترانی، عرض کی مولا دیکھنا چاہتا ہوں. کوہ طور پر اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی تجلی نازل کی، دیدار نہیں کرایا، نور کی تجلی ظاہر کی. حضرت موسیٰ اس تجلی کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے. یہاں التجا ہے، ریکویسٹ ہے، آگے سے ڈینائل ہے. دوسری طرف میرے آقا ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں، جبریل امین آ رہے ہیں کہ حضور رب بلا رہا ہے. یہاں ریکویسٹ پر منع کیا جا رہا ہے، وہاں مہمان بنا کر بلایا جا رہا ہے. لک ایٹ دی ڈفرنس. ہم نے صلاۃ والسلام میں کئی بار یہ شعر سنا ہوگا، آج ذرا اس کا مطلب سمجھو. کیا خوبصورت اشعار ہیں. شاعر لکھتے ہیں قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. Try to understand between کوہ طور and معراج. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. ایک ہوتا ہے مطلوب، اس کو بلانا ہے، طالب وہ ہے جو مانگ رہا ہے. فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. حضرت موسیٰ بے ہوش ہیں اور نبی پاک رب کے جلووں میں گم ہیں. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی.
آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معجزہ ہے رب کا دیدار کرنا، یہ پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا، اور اس وقت بھی شک کے صدر کیا گیا، آقا کے قلب میں نور کی بارش کی گئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ اس نورانی آقا کے امتی ہیں، اور اسی قلب اقدس والے آقا، اسی نور والے دل کے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا خوبصورت التجا بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ نبی پاک کے دل پہ ہر وقت نور کی برسات ہوا کرتی۔ لیکن اب میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ پیارے آقا کا تذکرہ بھی ہو گیا، نبی پاک کی شان بھی ہم نے بیان کی، آقا کے قلب اقدس کا تذکرہ بھی کیا۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ یہ جو دل ہے، ہمارا جو دل ہے، اس کو ہم نے کس طرح سیکیور کرنا ہے، کس طرح اپنے دل کو پیوریفائی کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمیں ہمارے دل کے بارے میں کیا بتاتا ہے، سنتے جائیے اور اس کا انتظام کرتے جائیے۔ پہلے قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل سب سے سوال ہونا ہے، ہم سے بھی سوال ہونا ہے، ہمارے پارٹ آف دا باڈی سے بھی سوال ہونا ہے۔ دل سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کیا سوچتا تھا، آنکھ سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا دیکھا ہے، ہاتھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ ہاتھ نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ قلب مصطفیٰ تو نور کا منبع ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارا دل کن خیالات کی اماج کا ہے، ہمارے دل میں کیا پلاننگز چل رہی ہوتی ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ آرگن آف دا باڈی جو ہے وہ ہمارا قلب ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، دل ستھرا ہے، تمام اعضاء ستھرے ہیں۔ اچھا، نارملی ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ واقعی دل مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنی بھی ڈیزیز ہیں، ہارٹ ڈیزیز ہیں، اس کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ آپس میں بیٹھتے بھی ہیں تو ڈسکشن ہوتی ہے، یار بلڈ پریشر ہائی نہیں ہونا چاہیے، شوگر آپ کا نارمل ہونا چاہیے، کولیسٹرول لیول چیک کرواتے رہا کرو تاکہ ہارٹ کسی قسم کی پرابلم میں نہ آ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دل کی ایک اور حیثیت بھی ہے کہ ہمارا دل کہیں گناہوں سے ہمیں مبتلا تو نہیں کرتا؟ میں آج کچھ بیماریاں دل کی وہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر وہ دل میں آ جائیں تو نارمل جو ہارٹ ڈیزیز ہیں وہ جان لے لیتی ہیں، جو میں بیماریاں بتانے جا رہا ہوں وہ ایمان لے لیتی ہیں۔ اب بتائیے کون سی بیماری زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے؟ بدقسمتی سے ان بیماریوں کے بارے میں ہم آگاہ نہیں ہیں۔ یہ قلب جو ہے نا، عربی میں قلب، دل کو قلب کہتے ہیں نا، قلب کہتے اس لیے ہیں کہ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، اس کی کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے۔ میرے آقا کے قلب اقدس کے بارے میں آپ نے سنا، مگر میرے آقا کو کس قدر فکر تھی اپنے دل مبارک کی۔ ہماری تعلیم کے لیے میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آپ ذرا سوچئے، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے، ان کا یہ دعاؤں کا انداز تھا کہ وہ اپنے دل کو اپنے دین پر، اسلام پر ثابت قدمی کے لیے دعا کیا کرتے۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ ہمارا دل کبھی کیسی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی کیسی کیفیت میں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے۔ آپ خود اپنی زندگی کو تھوڑا سا ریویو کیجئے، کبھی ہمارے دل میں ایسا خوف خدا ہوگا کہ بس یار آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا۔ کبھی شیطان ایسا حاوی ہو جائے گا، بندہ کہے گا نہیں یہ والا گناہ میں نے کر کے رہنا ہے۔ کبھی نیت کرے گا کہ بس اب میں نے ہمیشہ عاجزی انکساری کا پیکر بن جانا ہے، اور کبھی اسی دل پہ ایسا تکبر غالب آ جائے گا کہ بندہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ کبھی جی چاہے گا کہ بس اللہ کی راہ میں بس سب کچھ لٹا دوں، بہت خرچ کروں، اور کبھی اسی دل پہ ایسی لالچ، ایسی کنجوسی آئے گی کہ انسان کبھی بھی اس کی طرف 1 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ خود دیکھیں، ڈے بائی ڈے ہمارے دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ کیوں یہ منقلب ہوتا ہے؟ ہمیں فکر کرنی ہے
کہ ہمارے دل میں اچھے خیالات، اچھے اعتقادات وہ راسخ رہیں، اور یہی شریعت کو مطلوب ہے کہ ہم اپنے دل کا خیال رکھیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سنانے جا رہا ہوں۔ سورہ الشعراء ہے، پارہ ہے 19واں۔ بتاتا ہوں کہ قرآن ہمیں اچھے دل کے بارے میں کیا فرماتا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قرآن کہتا ہے کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ ہم دعا تو کرتے ہیں یا اللہ قلب سلیم عطا فرما۔ واٹ از دا میننگ آف قلب سلیم؟ سلامت دل ہو، یہ نفاق سے پاک ہو، یہ شرک سے پاک ہو، یہ کفر سے پاک ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں مال اور بچے کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن، قرآن کہتا ہے۔ اور جو اللہ کے حضور سلامت دل لے کر حاضر ہوا، تو ہم نے کبھی فکر کی کہ یہ دل سلامت ہو، اس دل کے اندر برے خیالات اور بری عادتیں نہ ہوں؟ میں آپ کو کچھ ریئلائز کروانا چاہتا ہوں، ہائی لائٹ کروانا چاہتا ہوں کہ دل کی جہاں جسمانی بیماریوں پر ہماری بڑی توجہ ہے، we have to think about جو باطنی امراض ہیں، جو انٹیریئر ڈیزیزز ہیں دل کی، جس کی وجہ سے ہم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ناراض ہو سکتا ہے۔ ہم اس دل کی بیماریوں کی جانکاری بھی کریں، اس کے بارے میں معلومات بھی کریں، اور پھر اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ ایک دل کی بیماری جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آ گئی ہے، پہلے قرآن کی آیت سے اس کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ اسلامی بہنیں بھی برائے کرم توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات 26واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، یعنی یہ وہ آیت ہے جس میں ڈائریکٹ مجھے اور آپ کو خطاب کیا گیا، ڈائریکٹلی ایمان والوں سے بات کی گئی ہے۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ نیگیٹو سوچیں ہمارے دلوں میں آ گئی ہیں، ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہیں، ہم کسی کے بارے میں پازیٹو سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا، روض الریاحین میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرے ساتھ ایک بڑا غریب سا فقیر سا شخص بھی نماز پڑھ کے دعا کر رہا ہے، اور اس کے برابر میں ایک بزنس مین بیٹھا ہے۔ وہ فقیر غریب آدمی نماز کے بعد دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے فلاں قسم کا کھانا کھانا ہے اور فلاں قسم کا میٹھا سویٹ ڈش کھانی ہے۔ فار ایگزامپل، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ مزید سمجھ جائیں اس واقعے کو، کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے چکن بریانی کھانی ہے اور گاجر کا حلوہ کھانا ہے، فار ایگزامپل۔ وہ بزنس مین جو تھا وہ کہنے لگا یہ مجھے سنا رہا ہے، یہ اللہ سے نہیں مانگ رہا، یہ مجھے سنا رہا ہے تاکہ میں اس کو یہ والا کھانا کھلا دوں، میں نے نہیں کھلانا اس کو۔ بزنس مین نے نیگیٹو اپروچ کی کہ یہ اللہ سے دعا نہیں کر رہا، یہ برابر میں میرے بیٹھ کے مجھے سنانا چاہ رہا ہے کہ میں اس کی خدمت کر دوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، اس فقیر نے دعا ختم کی اور وہ سو گیا، مسجد میں ہی سو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ اس مسجد میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ آ کر اس نے اس فقیر کو اٹھایا اور کہا کہ آپ کھانا کھا لیجئے۔ وہ بزنس مین سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، جیسے ہی اس تھال سے پردہ ہٹا، ایگزیکٹلی وہی کھانا اور وہی سویٹ ڈش موجود تھی۔ بزنس مین شاکڈ۔ وہ فقیر نے تھوڑا سا، غریب نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور واپس دے دیا اس کو۔ جب یہ جانے لگا تو اس بزنس مین نے اس کو پکڑ لیا، کہا ایک بات بتاؤ، تم اس بندے کو پہلے جانتے تھے؟ کہا نہیں، میں تو پہلی بار ان سے ملا ہوں۔ تو کہا کھانا کیوں لائے؟ کہا میں تو کچھ نہیں جانتا، مسئلہ یہ کہ میں بھی ایک غریب آدمی ہوں، مزدور ہوں، لیکن ماجرا یہ ہوا کہ میرے بچے مجھ سے بہت عرصے سے تمنا کرتے تھے کہ ابو یہ والا کھانا کھانا ہے، پر ایگزیکٹلی جو کھانا آج پکا ہے اس کی بہت دنوں سے بچے تمنا کر رہے تھے۔ آج تھوڑے پیسے اچھے بنے مزدوری میں نے اپنی بیوی سے کہا بچے بہت دنوں سے ایسا کھانا کھانے کا کہہ رہے ہیں، اس کو پکاؤ۔ بیوی کھانا پکانے لگی، میں تھک کر سو گیا، میری آنکھ بند ہوئی، میری قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا تمہارے علاقے میں اللہ کا ایک ولی آیا ہے، جو تمہارے گھر میں کھانا پک رہا ہے، اس ولی نے اللہ سے وہی گزارش کی ہے، جاؤ جا کر اس کو کھلا دو، تھوڑا ہی کھانا ہے اس نے، باقی تمہیں واپس کر دے گا، جو وہ واپس کرے گا اللہ اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دے گا، اور سنو میں تمہیں اس نیکی کے بدلے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
اب وہ بزنس مین شاکڈ. وہ کہتا ہے ایک بات سن لو بھائی, میں تم نے پیسے ہی خرچ کیے نا, میں تمہیں 10 مسکال سونا دیتا ہوں, تم اس نیکی میں میرا بھی حصہ بنا لو, مجھے یہ والی بشارت مجھے دے دو. کہتا میں آپ کو کیسے یہ بشارت دے سکتا ہوں, میں یہ نیکی آپ کو کیسے کنورٹ کر سکتا ہوں. کہ 20 مسکال سونا لے لو. اس زمانے میں ہمارے گرام چلتے ہیں, مسکال چلتے تھے, وہ پیسے بڑھاتا گیا. آج کے لوگ نیکی کو پیسے سے تولتے ہیں نا, پیسوں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں, ارے پیسہ خرچ کر لیں گے. سنو, اللہ کی بارگاہ میں مال نہیں دل دیکھا جاتا ہے. وہ پیسے بڑھاتا رہا, ارے 100 مسکال لے لو. وہ غریب مزدور جو بڑی مشکل سے ایسا کھانا بنا سکا تھا, اس کا یقین دیکھو, کہتا ہے ساری کائنات کا پیسہ دے دو, پیارے آقا نے جو انعام دیا ہے میں تمہیں نہیں دے سکتا. اس واقعے کے بعد علماء نے بتایا, سکھایا کہ اگر پازیٹو سوچا جاتا, یہ نیگیٹو اپروچ تھی نا, یہ بدگمانی تھی جو اتنی بڑی نیکی سے محروم کر گئی. اور آج ہمارے دلوں میں یہی پرابلم ہو چکا ہے, ہم ہر کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں, ہم اسٹارٹ ہی نیگیٹو سے ہوتے ہیں. بھائی کوئی تو پازیٹو آنسر دماغ میں آنا چاہیے تھا. ہم نے کسی کو کال کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا. پہلا خیال جو دل میں آتا ہے, ہاں بڑا آدمی ہو گیا, اب کہاں فون اٹھائے گا. پہلے مطلب تھا تو روز فون کرتا تھا, اب میرا نمبر دیکھ رہا ہے اور فون نہیں اٹھا رہا. آپ نے یہ حرام کام کیا. اس نے فون نہ اٹھا کر گناہ نہیں کیا, آپ کا فون اٹھانا اس پر فرض نہیں تھا, واجب نہیں تھا, مگر جو آپ نے نیگیٹو اپنے دل میں خیال کو راسخ کر دیا, مضبوط پکڑ لیا, مان لیا کہ وہ جناب آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے, بڑا آدمی ہو گیا ہے. یہ کیا ہے؟ مجھے آپ سے سوال کرنا ہے, کیا آپ جب نماز پڑھتے ہیں فون اٹھاتے ہیں؟ آپ جب سو رہے ہوتے ہیں فون اٹھاتے ہیں؟ جب واش روم میں ہوتے ہیں تو فون اٹھاتے ہیں؟ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت فون اٹھاتے ہیں؟ کوئی بھی جواب اپنے دل کو دے سکتے تھے نا, یار ہو سکتا ہے آرام کر رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہوں گے, پازیٹو آنسر تھا. بٹ وی اسٹارٹ فرام دا نیگیٹو, اور یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے اگر مسلمان کے لیے بدگمانی کر رہا ہے. اسٹارٹ ہی بدگمانی سے. کسی کے گھر گئے, جواب ملا کہ وہ گھر پر نہیں ہے. پہلا تھاٹ, پہلا ذہن میں خیال کیا آیا, اندر ہوگا جھوٹ بول رہا ہے, کہلوا دیا کہ گھر میں نہیں ہے. استغفر اللہ. اتنی نیگیٹیوٹی ہمارے اندر آ گئی. یہ خاندان, چونکہ فیملیز بھی موجود ہیں, بیٹا تھوڑا سا اپنی بیوی پر توجہ کم دے تو بیوی نے فوراً سوچ لینا ہے ماں جی نے کچھ کیا ہوگا, ساس نے کچھ کیا ہے, فوراً ساس پر نیگیٹو. تھوڑا والدہ سے آج 4-5 دن تک بات نہیں کی تو ماں کے دل میں پہلی بدگمانی یہ آئے گی, بہو نے کچھ پٹی پڑھا دی ہوگی. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم حسن ظن کیوں نہیں کرتے؟ ہم پازیٹو کیوں نہیں سوچتے؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارے بزرگان دین کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص کو آپ نے دیکھا, وہ چوری کر رہا ہے. آپ نے کہا تو نے چوری کی؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا آپ نے؟ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آرگیو نہیں کیا, فرمایا مسلمان جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا, ہو سکتا ہے میرے ہی دیکھنے میں غلطی ہوئی ہوگی. پازیٹو. مگر ہم اسٹارٹ ہی نیگیٹو. اب کاروبار کر رہے ہیں, سامنے کوئی دکان کھل گئی, اب وہ اللہ کا بندہ کوئی نیک ہوگا, تسبیح پڑھنے کا عادی ہوگا, ہاں یہ روز تسبیح پڑھ کے میری طرف پھونکتا رہتا ہے, کچھ وظیفہ لے کر آیا ہے, میرے گاہک اسی لیے کم ہو گئے ہیں. وہ اللہ کے بندوں, وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, وہ ثواب کما رہا ہے, اور آپ نیگیٹو سوچ کر گناہ کما رہے ہیں. یہ اتنا عجیب گناہ ہے, شیطان اتنا اس میں انوالو کر دیتا ہے. کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اچھا کیوں نہیں سوچ سکتے؟ لوگ عمرے پر جائیں تو لوگوں کو بدگمانی, حج پر جائیں تو بدگمانی, مسجد بنائیں تو بدگمانی. نہ کرو ایسا, یہ وہ گناہ ہے. اچھا جس کے دل میں بدگمانی آ جائے نا, یہ بدگمانی, اگلا میں انشاءاللہ بیماری بتاؤں گا, حسد, یہ جس کے دل میں آ جائے وہ بے چین اور بے کل ہی رہتا ہے. بہت سارے لوگ مجھے بھی ملتے ہیں, آپ کو بھی ملتے ہوں گے, ہو سکتا ہے یہاں بھی ہوں, یار ہمیں نیند نہیں آتی. کچھ کہتے ہیں میں سوچتا بہت ہوں, مجھے سکون نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, اگر آپ کے دل سے بدگمانی, حسد نکل جائے, آپ پرسکون ہو جائیں گے. کیونکہ یہ جو بیج ہے نا, یہ اندر آ جائے نا, تو اب جو نیگیٹو اپروچ والا, اس کا پرابلم بھی بڑا ہے. جس کو ہر چیز نیگیٹو نظر آئے نا, اس کے سامنے مسکراؤ تو وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کیوں مسکرا رہا ہے مجھے دیکھ کے, کوئی اس میں بھی غلط نیت ہوگی. اچھا بندہ بولے یار اس کو دیکھ کے اب مسکرانا نہیں ہے, سنجیدہ رہنا ہے, بولے دیکھو یار کیسا آدمی ہے, میری خوشی پر بھی خوش نہیں ہوا. ایوری ٹائم اس کو نیگیٹو سوچنا ہے. تو یہ نہ کریں. آپ
اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں سے اچھا گمان رکھیں. کوئی کیسی بھی کام کر رہا ہے آپ اس میں پازیٹیو سوچنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی. اور میں نے آپ کو اب حدیث پاک سنا رہا ہوں تاکہ مزید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی خطرناک ڈیزیز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. دیکھیں نا بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کے لیے ہم کو کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے. ساتھ بیٹھے گا تو جھوٹ بولے گا، اللہ نہ کرے غیبت کرے گا، معاذ اللہ کوئی بے پردگی کا معاملہ ہوگا تو دیکھے گا تو بے پردگی ہوگی. بدگمانی ایسا گناہ ہے جس کے لیے کوئی ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. اکیلے بیٹھ کر آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے جائیں، اس پر عمل کرتا شروع کر دیں تو یہ گناہ ہونا شروع ہو گیا. آج کل ٹاک شوز دیکھتے ہیں لوگ، ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہیں، فلاں سیاستدان، فلاں بندہ، فلاں اس کے بارے میں اتنا بولتے ہیں آپ کے بولنے سے اس کو کچھ اثر نہیں پڑ رہا. آپ کے نامہ اعمال میں روزانہ گناہ پلس ہوتے جا رہے ہیں. نہ کرو ایسا. ویسے ہی گناہ بہت ہیں، ہم کیوں کسی کے بارے میں برا گمان رکھ کے برا بھلا بول کے اپنے گناہ اور بڑھاتے جائیں. آپ کو پتہ ہے یہ غیبت جو ہے یہ ایسی عجیب و غریب بیماری ہے جو بہت ساروں کے دلوں میں ہے. آپ کسی کی غیبت کرتے نا تو آپ اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. آپ کو کوئی کہے یار سارے دن میں جتنے کمائے رات کو ایسا کرو آن لائن میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. بندہ کا عجیب آدمی، کمایا میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں کیوں ڈالوں؟ مگر غیبت کر کے ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. مشکل سے نمازیں پڑھی، کچھ روزے رکھے، کچھ عبادتیں کی، غیبت کی، آن لائن ٹرانسفر کر دیا، ساری نیکیاں گئیں اس کے اکاؤنٹ میں. اب وہ تو مزے میں رہا جس کی غیبت کر رہے ہیں آپ. تو اللہ کے بندوں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں. نہ کہیں کسی کے بارے میں نیگیٹو، نہ سوچیں کسی کے بارے میں نیگیٹو. اب سنیے یہ کہاں تک بات جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا. یہ برا گمان کہاں تک لے جائے گا آپ کو؟ اللہ سے برا گمان رکھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بدگمانی سے بچائے. اچھا یہ لیول جب بڑھ جاتا ہے نا تو اب لوگ علماء سے بھی بدگمانی شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں یار فلاں پیر صاحب کو دیکھتا ہوں، واقعی پیر ہے بھی کہ نہیں؟ عالم صاحب کو چیک کرتے ہیں ذرا. چلو ہماری اوقات ہے کہ ہم اللہ والوں کو چیک کریں. بس ٹھیک ہے حسن ظن رکھیں نا، لیکن لوگ اس میں بھی کہتے ہیں نہیں جناب میں پہلے چیک کروں گا کہ یہ کتنا بڑا پیر ہے، اس کی کرامت پہلے دیکھوں گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا. فرماتے ہیں ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس ایک بادشاہ آیا. بادشاہ نے سوچا کہ یار پیر صاحب کو چیک کرنا ہے اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں. اپنا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو چیک کرنے چلتے ہیں لوگ. تو کب میں نے سوچا کہ پیر صاحب کے سامنے اتنے سارے سیب پڑے ہیں، یہ سب سے اچھا جو ریڈ کلر کا بڑا سا سیب ہے نا، اگر یہ پیر صاحب مجھے دے دیں گے نا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ دلوں کے حال جانتے ہیں. امتحان. تو پیر صاحب نے کیا کیا، وہ لال وہی سیب اٹھایا اور پہلے واقعہ سنایا. کہا دیکھو ہم ایک بار مصر گئے تھے، وہاں ایک میلہ لگا تھا. ایک گدھا آیا جس کی آنکھوں پر پہلے پٹی باندھی گئی اور لوگوں کا سامان مکس کر دیا گیا. کسی کا بیگ کسی کے پاس رکھ دیا گیا، کسی کا بیگ کسی کے پاس، اور گدھے کو اشارہ کیا کہ بتاؤ کس کا بیگ کون سا ہے. تو گدھا آنکھیں بند کیے ہوئے جاتا اور سر رکھ کر بتاتا کہ یہ بیگ اس کا ہے، یہ بیگ اس کا ہے. وہ سیب وہی والا اٹھا کر اس بندے کو دیا. کہا اگر ہم نے یہ کام کیا کہ تمہاری پسند کا سیب دے دیا تو گدھے سے بڑھ کر کیا کام کیا. اور ہم یہ سیب نہ دیں تو اللہ کے ولی نہیں ہیں. بتا دیا کہ دل میں کیا تھا. مگر ہمیں بھی میسج مل گیا نا کہ یاد رکھو یہ شوبدے ڈھونڈنا چھوڑ دو کہ یار کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات ہو. ایک جملہ یاد رکھ لیں، اگر کسی کو اللہ والا چیک کرنا ہے یا کسی کی نسبت اپنانی ہے نا، اگر کوئی شخص شریعت پر استقامت رکھتا ہے وہ کرامت سے بڑھ کر ہے. تو اگر آپ کو کسی کو مقتدا بنانا ہے، کسی کو پیر بنانا ہے، کسی کو فالو کرنا ہے، فرسٹ آف آل یہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر وہ کتنا عمل کرتا ہے، شریعت پر کتنا عمل کرتا ہے. باقی کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ میں چیک کرتا ہوں کہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا پیر ہے. ہمیں علماء سے بدگمانی نہیں کرنی، اللہ والوں سے بھی ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب تم کسی کو روتا ہوا دیکھو تو اسے ریاکاری نہ سمجھو بلکہ تم بھی رونا شروع کر دو. آج یہ بھی پرابلم ہے، کوئی بندہ روئے نا کہتے ہیں دیکھو ڈھونگ کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں رو رہا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے.
وہ کہتے ہیں جب کسی کو روتا دیکھو خود بھی رونا شروع کر دو، بدگمانی نہ کرو۔ ایک دفعہ میں نے کسی شخص کے بارے میں بدگمانی کی تھی، 1 سال تک میں خود رونے کی نعمت سے محروم ہو گیا، رونا ہی نہیں آتا تھا ان کو، کیونکہ کسی صحیح رونے والے کے بارے میں خیال یہ آیا یہ ڈھونگ کر رہا ہے۔ میں ہوتا کون ہوں؟ دیر از نو پیرامیٹر، ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں کہ ہم لوگوں کے دل چیک کر لیں کہ یہ نیک کام اللہ کے لیے کر رہا ہے یا کسی اور کے لیے کر رہا ہے۔ آپ اپنی فکر کریں نا، اپنے دل کو کلیئر رکھیں۔ اگر آپ حسن ظن والے بن گئے آپ کی لائف اچھی ہو جائے گی۔ بہت خوبصورت ایک جملہ ہے، اللہ کرے یاد رہ جائے، کہ بدگمانی میں کوئی خیر نہیں اور حسن ظن میں کوئی شر نہیں۔ اگر آپ اپنی لائف میں حسن ظن کو انوالو کر لیں، اچھا پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں، آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک کی ایک حدیث، اللہ کرے اس حدیث کے میں اور آپ عامل بن جائیں۔ آقا فرماتے مومن وہ ہوتا ہے جس کی عادتوں میں نرمی ہو، لین جس کے دل میں نرمی ہو، سہل جو آسان ہو، ایزی ایکسیسیبل ہو، جس سے کاروبار کرنا، بات چیت کرنا، فیملی ٹرمز کرنا ایزی ہو، یہ ہوتا ہے مومن۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہماری عادتوں میں نرمی ہے؟ کیا ہمارا دل نرم ہے؟ کسی کی تکلیف ہو میں بے قرار ہو جاتا ہوں یا بعض اوقات خوشی ہوتی ہے؟ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے کہ یار فلاں کا کاروبار تباہ ہو گیا، بینگ اے مسلم ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں بھی بے قرار ہوتا، تکلیف ہوتی کیونکہ میرے بھائی کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن چونکہ بری نیگیٹو اپروچ اور حسد اور برے خیالات دل میں ہیں تو خوشی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا فلاں کا نقصان ہوا، بہت اچھا ہوا، میں تو چاہتا تھا برباد ہو جائے۔ استغفر اللہ، یہ شماتت ہے، یہ دل کا ایک اور مرض ہے کہ بندہ کسی مسلمان کے نقصان پر خوش ہو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے دلوں کو ان بیماریوں سے پاک کیجیے۔ ہمیں کیوں کسی کے نقصان پر خوشی ہو؟ ارے ہم اس کے لیے دعا کریں، اس کی مددگار بنیں، اور کسی کو ترقی ہو تو مجھے کیوں تکلیف ہو؟ یاد رکھیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے سہل تھے، کیسے ایزی ایکسیسیبل تھے۔ ایک بار پیارے آقا اپنے کمرے سے باہر آئے، ایک شخص کانپنے لگا، بہت سارے پرسنالٹیز بیٹھی ہیں، آپ کا بھی بڑا روب ہوتا ہے، آپ کے بھی جناب بڑے فالوورز ہوتے ہیں، آپ کے ملازمین ہیں، آپ کے چیمبر ہیں، آپ باہر آتے ہیں تو ملازمین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری اپنی رضا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھ سے ڈریں، میرا استقبال کریں اور جناب مجھ سے بات کرنے میں خیال رکھیں۔ سنو، کونین کے والی ہیں، آقا کمرے سے باہر آئے، ایک بندہ کانپنے لگا، نبی پاک کے جلال نبوت سے پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیوں ڈر رہے ہو؟ مت ڈرو، میں کوئی بادشاہ نہیں، میں کوئی جبار حاکم نہیں، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی ہے۔ یہ نبی پاک نے اپنا تعارف پیش کیا کہ مجھ سے کوئی نہ ڈرے، میں سہل ہوں، میں ایزی ٹو ایکسیسیبل ہوں۔ یہ میسج تھا۔ کیا ہم ایکسیسیبل ہیں؟ ہم سے ہمارے ملازمین، ہماری فیملی، ہمارے رشتہ دار ہم سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں؟ ان کو ڈر تو نہیں لگتا ہم سے؟ پیارے آقا کی میلاد منانے جمع ہوئے، آؤ میں نبی پاک کی پیاری عادت بتاؤں کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتے مبارک کا، شو کا تسمہ، لیس ٹوٹ گئی، نبی پاک نے خود اس کو ٹھیک کرنا شروع کیا۔ ایک صحابی ہے، کہا حضور میں کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں تم لوگوں میں ممتاز بن کر رہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بچے، مدینے کے لوگ برتن میں پانی لے کر آتے، صبح صبح آقا اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے، وہ تبرک بنا کے لے جاتے۔ سردیوں میں آتے، ٹھنڈے پانی میں ہم بھی سردی میں ہاتھ نہ ڈالیں، مگر سردیوں میں آتے میرے آقا، سردیوں میں بھی ان کی دل جوئی کے لیے صبح صبح اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیا کرتے۔ ایوری بڈی ہیو ایکسس۔ غلام آتا تو حضور میرے گھر پہ دعوت ہے، آقا ادھر چلے جاتے۔ کوئی بیمار ہوتا، مدینہ منورہ کے آخری کونے تک نبی پاک جا کر اس کی عیادت کرتے۔ کیا ہم اس طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ ہم ایکسس کرتے ہیں؟ خدا را اس دل کو ان چیزوں سے صاف کیجئے۔ تکبر، جس دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے اگر آپ کو مقام دے دیا، بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ مقام میرے رب نے دیا ہے، وہ جب چاہے یہ مقام چھین سکتا ہے۔ اگر آپ اس مقام کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو عاجزی کا پیکر بنیے، بدگمانی سے دل کو صاف کیجئے، دل کو ان برے خیالات سے پاک کیجئے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ وہ بیماریاں ہیں اگر یہ دل میں بس گئی نا تو یہ دل ایمان کی بربادی کا سبب بنا جائے گا، ایمان خراب ہو جائے گا۔ اگر حسد ہوگا، اب حسد کیا ہوتا ہے؟ ڈفرنس بھی سمجھ لیں۔
حسد یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے. اس کو کیوں ملی پرابلم، یا مجھے مل جائے. یہ حرام، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کتنا برا دل ہے آپ کا اگر جس کا بھی ہے کہ یار فلاں بھائی کو نعمت ملی اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا یا اللہ میرے بھائی کو اور ترقی دے اور برکت دے. کسی کا کاروبار بڑھے تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، کوئی بڑا گھر لے لے تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، کوئی اچھی گاڑی لے لے تو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ ترقی دے رہا ہے، پرابلم کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یاد رکھیے یہ عزت دینے والا رب ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کے کسی بھائی کو ترقی ہو آپ دعا کریں، اللہ سے التجا کریں، مولا اسے اور ترقی دے، مجھے بھی دے دے. یہ فرق ہے، یاد رکھیے گا. غبطہ رشک کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں غبطہ. حسد اور رشک میں فرق یہ ہے کہ حسد یہ کہ بندہ کہے اس سے چھن کر مجھے مل جائے یا اس کا برباد ہو جائے، اور رشک یہ ہے اللہ اس کو بھی دے اور مجھے بھی عطا فرمائے. دیٹ از ڈفرنس. مگر ہمارا بہت حسد کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. بھائی بھائی میں حسد ہو جاتا ہے، بہن بہن میں حسد ہو جاتا ہے، 7 دوست کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں حسد ہو جاتا ہے. ایک کی جاب ترقی ہو جائے، ایک کی جناب آگے بڑھ جائے، بندہ کہتا ہے یہ کیوں آگے بڑھ گیا. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ حسد کتنی بری بیماری ہے. میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ جواب مل کر دیں گے نا. عزت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ خوبصورتی دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ بچوں کے اچھے رشتے دینے والا کون ہے؟ جب سب اللہ دینے والا ہے تو مجھے کیوں پرابلم ہوتی ہے اگر کسی کو اللہ نے عزت دے دی، کسی کو شہرت دے دی، کسی کے بچے کا بڑی بڑی اہم جگہ پر رشتہ ہو گیا، پرابلم ہو جاتی ہے خاندانوں میں. یاد رکھیے جو حسد کرنے والا ہے نا وہ بیسیکلی اللہ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، آرگیو کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے کیوں دیا اس کو؟ وہ مالک ہے جس کو چاہے دے. تو کبھی بھی ایسا نہ کریں، رشک کریں. ہمارے صحابہ کیا خوبصورت ایٹیٹیوڈ تھا، ان کو رشک ہوتا تھا، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ آئے اور عرض کی حضور، عرض کرتے ہیں حضور ہمارے غریب صحابہ تھے، مہاجرین تھے. کہتے ہیں آقا یہ انصار امیر صحابہ تو آگے بڑھ گئے. نبی پاک نے فرمایا کیسے؟ عرض کی حضور ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، مگر حضور یہ صدقہ دیتے ہیں ہم تو نہیں دے سکتے، ہم تو غریب ہیں. پیسے ان کے پاس زیادہ ہیں. رشک یہ تھا کہ وہ ان پیسوں سے نیکیاں کرتے ہیں، بڑے گھر بنا لیے، بڑے سواریاں لے لی، یہ نہیں تھا. حضور وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیارا جواب دیا. سرور کائنات نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ سکھا دوں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ اور تم سے کوئی افضل نہ ہو سوائے اس کے جو تمہارے جیسا عمل کرے. نیکیاں ہی لینے گئے تھے کہ حضور ضرور جلدی سے بتا دیں. پیارے آقا نے فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہارے سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا بلکہ تم بھی ان مالداروں جتنی نیکیاں کمانے والے ہو جاؤ گے. صحابہ بڑے خوش ہوئے. تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گئے. کہتے حضور جو آپ نے بتایا نا وظیفہ وہ مالدار صحابہ نے بھی سن لیا ہے، وہ تو یہ بھی کر لیں گے. اب نبی پاک مسکرائے اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے. مگر لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام. آگے بڑھنا تھا نیکیوں میں، حسد نہیں تھا. لیکن آج کسی کا کاروبار بڑھ جائے، بندہ کہتا میں نے بھی ایسا ہی کاروبار کرنا ہے، میں نے بھی ایسی فیکٹری بنانی ہے. ہم کسی کے گھر دعوت کھا کر آ جائیں، اب گھر آ کر گھر میں الگ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، دیکھا کیسا ڈرائنگ روم بنایا تھا، اب میں نے بھی ایسا ہی بنانا ہے. اچھا فلاں نے وہ والی گاڑی لے لی، بس اب میں نے بھی وہی لینی ہے. موبائل وہ والا لے لیا، میں نے بھی وہ والا لینا ہے. خدا کے واسطے اس ریس سے نکل جائیں. ہر شیر کا سوا شیر ہے، کدھر تک دوڑو گے، تھک جاؤ گے. آؤ اگر ریس لگانی ہے، اگر مقابلہ کرنا ہے، اگر آگے بڑھنے کا جذبہ بڑھانا ہے تو نیکیوں میں سوچئے نا. مجھے کسی کا بنگلہ دیکھ کر، کسی کا بزنس دیکھ کر خیال کیوں آتا ہے یہ آگے بڑھ گیا؟ کسی 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ یار میں کب بنوں گا، کب میں تہجد پڑھوں گا؟ یار یہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے، اب میں بھی قرآن پڑھوں گا. یہ ماشاءاللہ اتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، یہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، میں بھی کروں گا. یہ ہمارے صحابہ کا انداز تھا.
مگر ہم کہیں اور چلے گئے ہیں، اور اس ریس کی وجہ سے بندہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے، غیبت کی طرف چلا جاتا ہے، حسد کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں دیکھ پاتا کہ وہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے۔ خدا را اپنے دلوں کو ان امراض سے صاف کیجئے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے نیک لوگوں کو دیکھ کر اس طرف بڑھنا شروع کیجئے، ورنہ یہ ریس، یہ مقابلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کتنے بھی پیسے والے ہو جائیں، آپ سے زیادہ پیسے والا اس کائنات میں موجود ہوگا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات بزرگان دین نے ایک فارمولہ دیا ہے ہمیں سافٹ لائف گزارنے کے لیے، شکر والی لائف گزارنے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، آپ بہت سکون ہو جائے گا۔ ہم الٹا کرتے ہیں، ہم نعمتوں میں دیکھتے ہیں، یار میرا تو فلیٹ ہے، اس کا بنگلہ ہے، میرے پاس تو فلاں سوسائٹی میں گھر ہے، اس کے پاس تو اس سے بڑا بنگلہ فلاں سوسائٹی میں۔ آگے والے کو دیکھتے ہیں، پرابلم میں رہتے ہیں۔ نیچے والے کو دیکھو نا، تمہارے پاس فلیٹ ہے، کئیوں کے پاس جھونپڑی ہے۔ جھونپڑی والا سوچے کئی تو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ روڈ پہ جا رہے تھے، پیر میں جوتے نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا جوتے ہی نہیں ہیں۔ برابر سے ایک شخص گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے، عرض کی مولا تیری مہربانی، پیر تو سلامت دیے ہیں۔ آپ سوچئے میرے میٹھے اسلام، آپ جتنی بھی تکلیف میں ہیں، جتنی بھی پرابلم میں، جتنے بیٹھے مجھے سن رہے ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ جس طرح کی لائف گزار رہے ہیں، آپ جیسی لائف گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں نہیں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو قرضے میں ہوں، چھوٹی سی نوکری ہے، میں تو بڑا غریب ہوں، پریشان ہوں، پیسہ بہت ہے، فیملی میں لڑائیاں ہیں۔ پرابلم ہے نا، میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں، آپ سب اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، ان کے رشتہ دار قرضے میں ڈوب گئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر ہٹا دیں یا لگائے رکھیں، کیونکہ ابا اگر اور دن ہاسپٹل میں رہ گئے تو ہم مقروض ہو جائیں گے۔ سوچو کیا کرب ہوگی اس فیملی پر۔ کئی ایسے ہیں جو کھانے کے لیے نالیاں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ نعمت ہے کہ نہیں میرے اور آپ کے پاس؟ اور میں اس کو چلاتا جاؤں، میں آپ کو بتاتا جاؤں، میں اور آپ آزاد ہیں، لاکھوں لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس، شکر ادا کرنے والے بنیں، حسد کو قریب نہ آنے دیں، بدگمانی کو قریب نہ آنے دیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا کی سیرت کا بڑا خوبصورت پہلو میں نے عرض کیا کہ میرے آقا بڑے نرم، بڑے شفیق، بڑے جس کو آپ کہیں کہ سہل تھے۔ ہر صحابی کو جو بات کرنی ہوتی میرے آقا سے کرتے، سب کے خیر خواہ ہیں۔ آج میلاد منانے آئے ہیں تو ہم سب کو یہ خیال کر کے جانا ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے برے خیال نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ میرے اندر ایک عجیب پرابلم اور آ گیا ہے کہ اب نیکی کرتے ہیں تو جناب اس نیکی کا اظہار کرنے کا بڑا شوق ہو جاتا ہے۔ خدا کے واسطے شیطان کے اس وار کو سمجھیے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور یہ شرک اصغر کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا ریا، دکھلاوا۔ آج تھوڑی سی نیکی کریں، ہم چاہتے ہیں ہماری تصویریں چھپیں، ہمارا اعلان ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ خدا را اپنی نیکیوں کی حفاظت کیجئے۔ یہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اگر اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے کی جائے۔ یہ جو ریاکاری ہے اس کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے جناب دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ ایک تو نماز پڑھنا مشکل، روزہ رکھنا مشکل، اللہ کے بندوں ہم سے صدقہ دینا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اب جب دے دیا کرو نا تو دکھاوا نہ کیا کرو، بتایا نہ کرو۔ ہر چیز کی پوسٹ لگانا ضروری نہیں ہوتی، ہر چیز کی تشہیر کرنا ضروری نہیں ہوتی۔ قرآن کی آیت سے سمجھیے، آپ نے کئی بار یہ سورت سنی ہوگی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے؟ سورہ ماعون میں کیا میسج ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنی کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان بڑا مردود ہے، آپ سوچئے اس کے واروں کو، پہلے نیکی کرنے نہیں دیتا، کر لیں تو دکھاوا لے آتا ہے، اب ضائع کروا دیتا ہے۔ اللہ کرے
دل میں اتر جائے میری بات. ایک سوال ہے بہت سارے اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, مجھے ماشاءاللہ بہت سارے نمازی چہرے بھی نظر آ رہے ہیں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں حج بھی کرتا ہوں, بہت سارے نیکی کے کام کرتا ہوں, مگر وہ دل میں نورانیت نہیں پاتا, سجدوں میں وہ لذت نہیں ملتی, تلاوت کرتا ہوں تو وہ دل نہیں لگتا, دعا کرتا ہوں تو آنسو نہیں نکلتے. کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیا؟ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک بڑا سا باؤل ہو, ایک بڑی سی برتن ہو, اس میں گندگی ناپاکی ڈلی ہوئی ہو, اور آپ روز اس میں دودھ ڈالتے رہیں, ایک گلاس دودھ ڈالیں, کل دوسرا دودھ ڈالیں, بتائیں اس دودھ کا کیا بنے گا؟ گندا ہی ہو جائے گا نا. آپ کو کہے گا کوئی, یار اللہ کے بندے دودھ ڈال رہے ہو, پہلے ناپاکی تو نکال لو, گندگی تو صاف کرو. پرابلم یہی ہے, خدا را سمجھیے, ہمارے دل میں کہیں تکبر رکھا ہوا ہے, تھوڑی سی بدگمانی بھی بچا کے رکھی ہے, مسلمانوں سے حسد بھی ہے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, وہ نماز, وہ عبادت, وہ تلاوت جا کر دل میں گڑبڑ ہو رہی ہے, برائیاں بھی ہیں اور نیکی بھی جا رہی ہے. آپ اللہ کے واسطے اپنے دل کو صاف کر دیں, نکال دے دل سے تکبر کو, نکال دے اس ریاکاری کو, بدگمانی کو. آپ کا ایک ایک سجدہ آپ کے درجے کو بلند کرنا شروع کر دے گا. آپ قرآن پڑھیں گے, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. آپ دعا کریں گے, آپ کا جی نہیں چاہے گا دعا ختم کرنے کو, کیونکہ دل صاف ہوگا, دل میں گندگی نہیں ہوگی. یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. آپ اپنے دل کو صاف کریں, اللہ آپ کے سینے کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا دے گا. تو ہے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, اب علاج ملے کہاں سے؟ ریئلائز کروانا مقصود تھا کہ یہ بھی ایک گوشہ ہے ہمارے ہارٹ کا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس, ہم نارملی دنیا میں علاج کروانے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یار کوئی ڈاکٹر اچھا بتاؤ, کوئی ہاسپٹل اچھا بتاؤ. آج میں آپ کو ایک ایسے ہاسپٹل کا پتہ بتانے جا رہا ہوں, ایک ایسے ڈاکٹر کا پتہ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے اس پرفتن دور میں اس نے ہمیں ان بیماریوں کا علاج بتایا. ریئلائز بھی نہیں تھا ہمیں بھی کہ یار یہ بھی کچھ بیماریاں ہیں, اور الحمدللہ 100,000 لاکھ لوگوں کا نہیں, اللہ کے اس ولی نے, اس طبیب نے کروڑوں لوگوں کا علاج کر دیا ہے. ہم جیسے مریض بھی ہیں جن کا ٹریٹمنٹ جاری ہے. دعا کریں کہ ہمارا دل بھی صاف ہو جائے. میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے, اس دور میں ایسی ہستی موجود ہیں جو آج بھی اپنے بیانات کے ذریعے, اپنی کتابوں کے ذریعے, میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں نا, چاہے وہ ریاکاری ہو, تکبر ہو, بدگمانی ہو, غیبت ہو, سب پر آپ نے بکس لکھ دی ہیں اور بڑی آسان اردو میں لکھی ہیں. اتنی بڑی بڑی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں, کیا ہمیں اپنی آخرت کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں, دعوت اسلامی .net سے آپ فری آف چارج ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, مکتبۃ المدینہ سے منگوا کر پڑھ بھی سکتے ہیں. اور پلیز آپ فیضان مدینہ آیا کریں, مدنی چینل دیکھا کریں, ان کی سپیچز سنا کریں, انشاءاللہ آپ کا دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا. آخر میں علاج ایک اور بتا دیتا ہوں, سب سے اہم علاج اگر مجھے اور آپ کو اپنا دل صاف کرنا ہے نا, تو وہ ہے دعا. الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. رو رو کر اپنے رب کے حضور دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل کو ان برائیوں سے پاک کر دے, میرے دل میں تکبر نہ رہے, میرے دل میں حسد نہ رہے, مولا اس دل سے بغض نکال دے, کسی مسلمان کی بدگمانی نکال دے, پاک کر دے میرے دل کو. وہ رب چاہے تو ایک نگاہ کرم سے ہمارے دلوں کو صاف کر سکتا ہے. دوسرا, اب ان اگر بیماری ہو گئی ہے, کسی سے حسد ہو گیا ہے, کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا ہے, تو اب آپ کو اس کا خلاف کرنا ہوگا. دوائی کڑوی ہوتی ہے نا, مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے یار فلاں بندے کی بات سنتا ہوں, تعریف سنتا ہوں تو مزہ نہیں آتا. یہ بھی حسد کی نشانی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کسی کی تعریف کرے, آپ کہ نہیں یار اس کی بات نہیں کرو, کسی اور کی بات کرو. اٹ مینز یو ڈونٹ لائک ہم, آپ کے دل میں کچھ گڑبڑ ہے. ریئلائز کریں. اب آپ کو لگتا ہے نا مجھے فلاں سے حسد ہو گیا ہے, اس کو کوئی اچھا سا تحفہ پیش کریں. آپ کہیں یار میں اسی کو تحفہ دوں جو مجھے پسند نہیں ہے. ہاں یہی کڑوی گولی ہے, مشکل ہے, لیکن دے اس کو تحفہ تاکہ دل کا زنگ دور ہو. پھر کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں, یا اللہ اس کو اور ترقی دے. یہ سب سے مشکل دعا ہوگی آپ کی زندگی کی کہ یار میں اس کے لیے دعا کروں جو مجھے پسند نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو اپنے دل سے یہ برائی نکالنی ہے تو آپ دعا کریں اس کے لیے, یا اللہ اس کو اور برکت دے. پھر آپ کو جب خبر ملے گی نا یار فلاں کی ترقی ہو گئی, تو آپ کہیں گے میں نے ہی تو دعا کی تھی, اللہ نے ترقی دے دی, تو اب دل صاف ہو جائے گا. تو بہرحال میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, جن کتابوں کا میں نے بتایا اس کو پڑھیے. اللہ میرے اور آپ کے دل کو, ہم سب کو صاف کرنا نصیب فرمائے, ہمیں نمازوں کا پابند بنائے, آج کے اس اجتماع کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ ہر سال اس پروگرام کی برکتیں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں, اور اس سال بھی ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا اور روح پرور اجتماع تھا.
اور الحمدللہ اللہ تعالی ہم سمیت تمام مسلمان بھائیوں کو جنہوں نے اس میں شرکت کی اور عالم اسلام کے تمام عالم اسلام میں جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں سب کو اس کی برکتوں سے نوازا۔ ماشاءاللہ بیان حبیب صاحب کا لاجواب تھا، روحانیت اور نورانیت۔ الحمدللہ میلاد شریف کے موقع پہ بہترین پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہوگا۔ صحافی ہوں پیشے سے، لیکن یہاں آنے سے ایک تو سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ حاجی حبیب صاحب کا بیان پہلی بار نہیں سنا، اس سے پہلے بھی کئی بار سنا ہے، لیکن دل کے حوالے سے جو آج بیان ہوا اس نے دل کو کافی تسلی بخشی۔ اس ماحول کے اندر بڑا اچھا لگا۔ سے بھی دعوت اسلامی کے بیانات ہم سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دین اور دنیا کے حوالے سے اور دین اور دنیا کے ربط کے حوالے سے الحمدللہ نوجوانوں کے اندر زندگی میں تبدیلی کے لیے جس طریقے سے دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے بہت سے ایسے نوجوانوں کو کنورٹ کیا ہے، دین کی طرف راغب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے کام میں اضافہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج کا بیان بہت ہی مطلب دل پہ لگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ حبیب اتاری صاحب نے جو بیان کیا وہ بہت ہی اچھا تھا، اور آج کل وہ عادت معاشرے کے اندر عام پھیلی ہوئی ہے۔ تو اگر یہاں یہ جو لوگ آئے تھے، مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، اگر اس میں عمل کر لینا تو انشاءاللہ ساری برائیاں پوری دنیا سے ختم ہو جائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پرنور اجتماع تھا۔ حبیب صاحب کی تقریر بہت ہی دل کو چھو گئی، اور کچھ ہمیں بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمارے اپنے دل کی حفاظت ہمیں کیسے کرنی ہے۔ بہت اچھا بیان تھا، لوگوں کی نالج بہت زیادہ امپروو ہوئی، خاص کر کے آج بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو بلایا تھا، اور ان کے جو بزنس کمیونٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہوا تھا ان لوگوں نے، اور لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اور سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس طرح کے فنکشنز اور اس طرح کے محفل میلاد میں بہت زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ بھی اب ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، اور خاص کر کے عبدالحبیب اتاری بھائی نے جو پوائنٹس فوکس کرتے ہیں لوگوں کی مائنڈ سیٹ گیدرنگ کے حساب سے کرتے ہیں، وہ بہت اچھا رہا۔ آج کا جو بیان تھا ماشاءاللہ جو انسان ہے اس کی پوری زندگی پر تھا کہ اس نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اور انسان کو اپنی زندگی کے اندر کس طرح سے مطلب اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اس پہ مکمل مولانا حبیب صاحب نے اچھا بیان کیا ہے، اور یہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ایک عظیم الشان مسلمانوں کی فتح ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ اس طرح کے بیانات ہونے چاہیے، اور اس سے جو ہے اصلاح امت بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کا ذہن بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی برائیوں سے اور دل کی جو بیماریاں ہم لوگوں میں لگی ہوئی ہیں ان سے اللہ ایک ذہن بن کے جب جاتا ہے تو انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور جب انسان میں تبدیلی آئے گی تو ایک معاشرے میں تبدیلی آئے گی، اور ایک مثبت انداز کے اندر معاشرے کے اندر تبدیلی، جو کہ دعوت اسلامی اتنے سالوں سے کام کر رہی ہے الحمدللہ، اسی کا ایک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری ہو ساری۔ اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے دعوت اسلامی کے کاموں میں، اور اسی طرح یہ کاروان چلتا رہے۔ ماشاءاللہ حبیب اتاری صاحب نے بہت ہی ایک ٹو دی دا پوائنٹ بات کی ہے کہ انسان کو ہمیشہ وہ بات کرنی چاہیے، کسی کی پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنی چاہیے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، اور انسان کو اپنے آپ کے اندر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا ہے، اور پھر بعد میں دوسروں کا موازنہ کرنا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ اس قسم کی تقریبات اٹینڈ کرنی چاہیے، اور اس سے بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اچھے کام کرنے کی نیتیں بھی بنتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا اجتماع کیا تھا، اور ایسا اجتماع ہونے چاہیے اپنے پیارے حبیب کے صدقے۔ ماشاءاللہ یہ محفلیں ہوتی ہیں، ایک مہینے کا ٹائم ہے، 12 ربیع الاول ہے، اور ماشاءاللہ اس میں ہر کوئی بناتا ہے اور بنانی بھی چاہیے، اس سے برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں سب کے اوپر، ہمارے شہر کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر۔ تو بہت اچھا پروگرام کیا، بہت اچھی دعا منگائی ماشاءاللہ، اور بہت اچھا بیان کیا ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی اسلام کے لیے فخر ہے، اور جس محبت سے کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے تھرو، جس محبت سے ہو رہا ہے، جس نرمی سے ہو رہا ہے، جس مٹھاس سے ہو رہا ہے، اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ اور آج جو ڈاکومنٹری دیکھی اس کے اندر جو فگرز تھے وہ حیران کن تھے، اور میں نے سوچا کہ انشاءاللہ جلد آپ کے مرکز کا دورہ کر کے حضرت صاحب سے انشاءاللہ ملاقات کریں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ آج کا ماشاءاللہ بہت ایکسٹرا آرڈنری بیان تھا اتاری صاحب کا۔ یہ جس طرح ایک سائنس کی ٹرم ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کسی میٹل کو گیلونائز کر سکتے ہیں، چمکا سکتے ہیں، اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ میٹل کے اوپر زنگ لگ جاتی ہے،
تو آج کا ان کا مدعا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے دلوں پہ جو زنگ لگی ہے اس کو کس طرح دور کرنا. ماشاءاللہ بہت پیارا بیان کیا. اللہ ان کو صحت دے, تندرستی دے اور اسی طرح یہ بیان کرتے رہیں. آج کا بیان انسان کی زندگی کو سدھارنے کے لیے بہت بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا بیان تھا وہ اللہ پاک نے جو ہمیں درس دیا قرآن شریف سے حوالے سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا ایک چھوٹا سا باب تھا جو انہوں نے بیان کیا, اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. مولانا حبیب صاحب نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ جو دل کی بیماریاں ہیں, حسد کینہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہے, اس کو بڑے سلیس اور سادہ زبان میں اس کو بیان کیا کہ یہاں بیٹھے ہوئے عام لوگوں کو بھی بڑی ایزیلی وہ باتیں سمجھ میں آئیں. اور جو مثالیں دی, زیادہ تر یہاں بزنس کمیونٹی موجود تھی, تو وہ بزنس کے جو ایتھکس ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو اسلامی طریقے سے جو سمجھایا انہوں نے, جو مثالیں دے کے, تو بڑی ایزی ہو کے وہ. اور مولانا حبیب صاحب کی بیان کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ ان کی باتیں ہیں وہ ایک عام آدمی کے بڑی ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہیں. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے